مفتی صاحب، جو بہت ہی رحمت اور برکتوں کا یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک رحمت ہے، اپنی ایک برکت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ریڈ ایف ایم کی طرف سے آج یہ پروگرام لایا گیا ہے برکت رمضان، یہ جو خوبصورت سا پروگرام ہے، اس میں پوری طرف سے ہم کوشش کریں کہ رمضان کا ایک جشن بھی ہو، اس لیے نام ہے جشن رمضان۔ تو آغاز سے ہی اس پاک اور بابرکت مہینے کی رحمت اور برکت سے ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع عطا کیا کہ اپنے سامعین تک رمضان المبارک کے حوالے سے وہ مفید ترین باتیں سامنے آئیں جن باتوں کے نتیجے میں ایک ایمان والے کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اور رمضان ٹھیک طرح سے گزارنے اور رمضان کی قدر کرنے کے جذبات اس کے اندر ابھرتے ہیں۔ محترم، رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام خود قرآن کریم میں اللہ نے لیا۔ فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس رمضان مبارک کے مہینے کے دو اہم ترین امتیازات ہیں، ایک تو اس میں قرآن نازل ہوا اور دوسرے اسی مہینے میں اللہ نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے۔ اور قرآن انسانوں کو ملا، یہ ہدایت کا صحیفہ ہے، ہدایت کا نسخہ ہے، زندگی گزارنے کے کامیاب ترین منشور ہے، وہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اور ساتھ میں ایمان والوں پر ایک اہم ترین ذمہ داری یعنی روزہ فرض کیا گیا۔ اس روزے کے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں، اخلاقی فائدے ہوتے ہیں، جسمانی فائدے ہوتے ہیں، انڈیویجول لائف میں بہت سارے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ پورے سماج پر اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ برائیاں کم ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سارے انسان تو برائیوں سے بچنا شروع کرتے ہیں اسی رمضان کے مہینے میں، اور بعد میں ان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے، چینج آ جاتی ہے، اور وہ بہت سارے وہ غلط کام جن میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور چھوڑ نہیں پا رہے تھے، اس رمضان کی برکت سے وہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس طرح سے رمضان بہت عظیم ترین مہینہ۔ اس عظیم ترین مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا لوگو تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی ایک بہت بڑے مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے انسانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس مہینے میں گمراہ کرنے والے سرکش شیاطینوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو نفل نماز پڑھے گا اس کو فرضوں کے برابر ثواب ہوگا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہوگا۔ اسی رمضان کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی رمضان کے مہینے کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں خود اس کو اپنا بدلہ دوں گا، یعنی وہ دوسرے تمام نیک کاموں کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن رمضان کی روزوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو معاوضہ ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ خود ادا کروں گا۔ ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے ہی رکھتا ہے۔ یہ میرے لیے رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھے گا تو اس میں سوائے اللہ کے ڈر کے اور کوئی چیز نہیں کارگر ہوتی، کیونکہ باقی تمام کام تو انسان دوسروں کو دکھا کر سکتا ہے، روزہ دوسرے کو دکھا کر کرنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر وہ روزہ دوسروں کو دکھانا چاہے گا تو سب سے کہہ سکتا ہے میں روزے دار ہوں، اندر بیٹھ کر کھاتا رہے گا، لیکن جب کوئی آدمی روزے دار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے۔ روزے میں تو دکھلاوا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ دکھلاوا کرنے کے لیے تو انسان دوسروں کو بتائے کہ میں روزے دار ہوں اور اندر سے کھا بھی رہا ہوگا، اپنے کچن میں جا کر کھائے گا، مسجد کے باتھ روم میں جا کر کے کھائے گا، چھپ کر کے کہیں بھی کچھ کھا سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے میں روزے دار ہوں۔ لیکن جب کوئی انسان واقعی روزے دار ہوگا تو وہ اخلاص کے ساتھ روزے دار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر عطا کروں گا۔ اس غرض یہ کہ اس مہینے میں نمبر ایک تو قرآن نازل ہوا، نمبر دو روزے فرض ہوئے، لہٰذا ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہت شوق اور جذبے کے ساتھ روزے رکھے، اور اگر کبھی بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو برداشت کرے،
اور یہ خوشی کے ساتھ برداشت کرنے ہی کے فائدے ہوں گے، روحانی فائدے بھی ہوں گے، جسمانی فائدے بھی ہوں گے۔ سارا میڈیکل سائنس بتا رہا ہے کہ صاحب فاسٹنگ کے فائدے کتنے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ انسان کے کھانے سے تو بیماریاں آتی ہیں، پھاکا لگنے سے بیماریاں نہیں آتی، پھاکوں سے تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ بلکہ آج بیماریوں کا جو بہت بڑا سیلاب ہے اور بیماریوں کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، جتنی بیماریاں پچھلی تاریخ میں کبھی نہیں تھی جتنی آج کے زمانے میں ہیں، اس کی کئی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ ہے زیادہ کھانا، کیونکہ ہر قسم کے کھانے میسر ہیں، فاسٹ فوڈ میسر ہیں، قسم قسم کے ڈرنکس میسر ہیں، صبح سے شام تک آپ نے کئی چیزیں کھاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیماریوں کا سیلاب بڑھ گیا۔ یہی وجہ ہے بے شمار انسان جو کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو یہ رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں۔ میں ایسے کئی آدمیوں کو جانتا ہوں جن کا کہنا یہ ہے کہ جب رمضان کے علاوہ تو ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی، کیونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور ہمارا معدے کا سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے، لیکن جو ہی رمضان آ جاتا ہے اور ہم کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک سسٹم بن جاتا ہے، اور سارا سسٹم چونکہ سسٹمک ہو جاتا ہے تو اس میں کھانے کا نظام بھی بن جاتا ہے، لیٹرین باتھ روم کا سسٹم بھی بن جاتا ہے، کھانے پینے کا سارا تھا، تو ہر چیز ڈائجسٹو سسٹم زیادہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس لیے ایک تو رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسرے رمضان میں روزے بہت شوق و ذوق کے ساتھ رکھنے چاہیے۔